جب 1922 میں ماہرین حفریات نے موہنجو داڑو کو زمین کھود کر نکالا تھا، تب بھی کچھ کم اسرار ان کے منتظر نہیں تھے۔ عمارتوں کی دیواریں اور شہر کے گرد گرینائٹ کی فصیل پر شیشے کی قسم کی ایک تہ جمی ہوئی تھی۔ ایسا تب ہی ہو سکتا ہے جب یکلخت درجہ حرارت بے تحاشا ہو جائے۔ گرینائٹ کو پگھلائے جانے کی خاطر 1500 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ حدت درکار ہوتی ہے، جو لاوے کی حدت سے 1.5 گنا بیشتر ہے۔ حتیٰ کہ ہمارے ہائی ٹیک عہد میں بھی اتنی حدت یا تو نیپون بم کے پھٹنے سے اور یا ایٹم بم کے دھماکے سے ہی پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ موہنجو داڑو کیسے تباہ ہوا، اور کیا اس کی تباہی ایک ایٹمی دھماکے کی وجہ سے ہوئی؟ تو میرے ساتھ رہیے۔ شہر میں ملنے والے انسانوں کی 44 ڈھانچوں کے تجزیے سے ماہرین اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ ان کی موت ایک ہی وقت پہ ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایک غیر معمولی آسن میں تھے۔ یوں لگتا ہے جیسے انہوں نے کسی شے سے بچنے کی خاطر خود کو چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن ماہرین کے لیے بھونچکا دینے والا انکشاف یہ تھا کہ ان انسانوں کی موت جلنے سے یا کسی چوٹ کے لگنے سے نہیں، بلکہ تابکاری کی بڑی مقدار کے باعث واقع ہوئی تھی۔ تابکاری کی یہ مقدار اس مقدار سے کہیں زیادہ تھی جس کا شکار ہیروشیما اور ناگاساکی کے لوگ ہوئے تھے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایسا انتہائی ہولناک آتش زدگی سے بھی ہو سکتا ہے، جو آسمانی بجلی کے گرنے یا شہابیے کے گرنے سے ہو سکتی ہے، لیکن نہ تو آسمانی بجلی اور نہ ہی کئی دن تک جاری رہنے والی آتش زدگی سے اس قدر حدت پیدا ہو سکتی ہے جو گرینائٹ کو پگھلا کر رکھ دے۔ پھر پوری طرح سے محفوظ انسانی ڈھانچوں پہ آتش زدگی کی کوئی بھی علامت نہیں پائی گئی۔ کیمیائی تجزیے کے مطابق حدت میں بے تحاشا اضافہ یکلخت یعنی اچانک ہوا تھا، جو تقریباً 5 منٹ تک جاری رہا۔ قدیم ہندوستان کی پرانی کتابوں میں پراسرار ہتھیاروں کا کچھ کم ذکر نہیں ہے۔ ان کو مختلف ناموں سے بیان کیا گیا ہے، جیسے وجر، اندر اگنی، وشنو کا تیر، برہما کا سوٹا وغیرہ، لیکن ان کا اثر ایک سا بیان کیا گیا ہے، یعنی 10,000 سورجوں جتنا شدید دھماکہ۔ قدیم ہندوستان کی کتاب مہابھارت کے 7ویں حصے میں لکھا ہے کہ جو لوگ پانی میں غوطہ کھا کر دھماکے کی تباہی سے بچ رہے تھے، ان کے بھی بال اور ناخن جھڑ گئے تھے۔ تیار غذائیں چشم زدن میں ناکارہ ہو گئی تھیں، اور اس واقعے کے بعد آسمان پر کئی سال گہرے بادل چھائے رہے۔ لگتا ایسے ہی ہے جیسے ان تحریروں میں جوہری ہتھیاروں کا ذکر ہے۔ بالوں اور ناخنوں کا گر جانا تابکاری کے اثر سے ہی ہو سکتا ہے۔ تابکار شعاعیں غذا کو خراب کر دیتی ہیں۔ جوہری دھماکے سے پیدا ہونے والی ریڈیائی گرد جو اوپر کی جانب اٹھتی ہے، سورج کو کئی سال کے لیے ڈھانپ سکتی ہے، جس کو بادلوں سے تشبیہ دی گئی ہوگی۔ آج کی سائنسی کتابوں میں اسے جوہری جاڑا کہا جاتا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور دلچسپ بات جو یہ ہے کہ ڈاکٹر اوپن ہائمر، جو جوہری بم تخلیق کرنے والوں میں سے تھے، مہابھارت کی اس تحریر کو سن کر حیران رہ گئے۔ پہلے جوہری تجربے کے موقع پر انہوں نے قدیم ہندوستان کے عہد کا وہ اشلوک بھی پڑھا تھا کہ مجھ میں پوری کائنات کی طاقت ہے اور اب میں دنیا تباہ کرنے والا بن چکا ہوں۔ تو سوال یہ ہے، کیا ہندوستان کے پاس قدیم زمانے میں جوہری ہتھیار تھے، اور وہ تمام ہتھیار موہنجو داڑو پر آزمائے گئے؟ اس پر بحث تمام ہونے میں نہیں آ رہی۔ ایک بات واضح ہے کہ ہمارے پاس اس حقیقت کے کافی ثبوت ہیں کہ ایک مہیب اور زبردست دھماکہ ہوا تھا جس نے قدیم تہذیب کو ملیہ میٹ کر دیا۔ تاہم آج وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دھماکہ جوہری دھماکہ ہی تھا۔ دوسری جانب اس کے خلاف بھی کوئی ثبوت نہیں۔ محققین کو چکرا دینے والے اس سوال کا مستقبل میں جواب جاننے کی خاطر کم از کم اتنا ضرور کیا جانا ہوگا کہ اس منفرد یادگار میں شکست و ریخت کے عمل کو روکا جانا چاہیے۔